الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقد قال تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق وفی روایت اخرى علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فقط خاک ہوں مگر نسبت ہے مجھ کو محمد سے، میں فقط خاک ہوں مگر نسبت ہے مجھ کو محمد سے، یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز کے حامل بزرگان ملت اور میرے نوجوان دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ۔ گرامی القدر، آج 12 ربیع الاول ہے اور بعض مورخین کے نزدیک یہ تاریخ خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختلف فی اقوال ہیں۔ ایک قول پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ بہرکف پھر ربیع الاول میں 8، 12، 17 لوگ کہتے ہیں کہ جی تاریخ کے اختلاف سے کیا ہے یا کیا نہیں، اس کا کیا نقصان کیا فائدہ۔ یاد رکھیے گا، یوم ولادت کی تواریخ کا اختلاف اس سے ہماری عملی زندگی پر کوئی ایسا تعلق اس سے وابستہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم 8 ربیع الاول کو یوم ولادت طیبہ مانیں گے، 12 کا انکار کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے، یا 12 کو منائیں گے 8 کا انکار کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل معاملہ جو قرآن مجید نے دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کا دیا ہے، کامل اطاعت کا دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون لعلکم ترحمون کے الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا معاملہ، فرق ذہن میں رکھیے گا کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں آرڈر مان لینا، حکم مان لینا،
جو کہا مان لیا، اور اتباع کہتے ہیں کہ اس ماننے کا طریقہ بتایا ہو کہ یہ ماننا کیسے ہے، جو کہا جا رہا ہے اس کو کیسے بجا لانا ہے، یہ اتباع ہے۔ تو قرآن مجید میں اتباع رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور اطاعت کا بھی ذکر ہے۔ میرے قابل صد احترام، ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ انگریز نے بہت سارے جو ہمارے ساتھ ظلم کیے، ان مظالم میں ایک بڑا ظلم وہ یہ بھی کر گیا کہ ہمیں تقسیم کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مرکز وحدت ہے، ہم وہاں بھی تقسیم کا شکار ہوئے۔ اور آج کی سوسائٹی میں، آج کے ماحول میں، ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو سورج سے زیادہ روشن واضح ہیں اور سبھی کے ہاں وہ متفقن علیہ سنتیں ہیں، لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بحث اور مباحثہ لغویات میں اور فضولیات میں۔ میرے قابل صد احترام، ماہ ربیع الاول میں 4 چیزیں ہیں، اور میرا آپ سے سوال بھی ہوگا کہ آج سے قبل کیا یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ نہیں آئی تھیں؟ ولادت، رسالت، ہجرت، رحلت، یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ ولادت جس کے بدلے میں آزادی ملی تھی، ولادت جس کے صدقے میں وہ قوم جو رسوا ہو چکی تھی، تباہی کے گڑھوں میں گر چکی تھی، رب العالمین نے اسے رہنما بنایا، آئیڈیل بنایا۔ میرے قابل صد احترام، ولادت، اس کے بعد رسالت، سیرت و شریعت ملی، ہجرت، جہاد و نصرت جیسی نعمتیں ملی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اسی لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نبی الملاحم والمراحم، میں جہادی نبی ہوں، رحمتوں والا نبی ہوں۔ میرے قابل صد احترام، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں زندگی کے ہر گوشے میں۔ اور یہاں ایک بات عرض کروں کہ ربیع الاول سے ہم گزر رہے ہیں، سیرت و سورت کے چرچے ہیں، ذکر ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجالس ہیں، محافل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو کتنا لیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ شروع کے ہی چند اوراق پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی معاملہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک سوالی انداز میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں۔ آفس کا باس ماتحت کو یہ کہے، میرے آنے پر کل کام یوں اور یوں ہونا چاہیے،
یا فلاں تاریخ کو میں آؤں گا اور یہ ورک ہے، یہ تم نے کر کے رکھنا ہے۔ مقررہ تاریخ پر جب باس آفس پہنچے تو متاحت پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی آمد پر ہم نے یہ سجاوٹ کی، بہت اچھا تم نے کیا، میری آمد پر تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن مجھے بتاؤ کہ جو میں کام دے کر گیا تھا وہ کہاں چھوڑا؟ ہمیں تو ایک ہوم ورک ملا ہوا ہے، ایک سبق ملا ہوا ہے، ہم عملاً اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اور سلسلہ کیا ہے؟ یہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا ہے، یہاں وہ جگہیں جہاں کوئی امامے میں سنت لباس میں آئے تو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا اصلی کردار ہے۔ رہی ایک تاریخ اور ایک دن، اس کے حوالے سے ہم انہی بچوں کی طرح کہ جنہیں استاد سبق دے کر جائے تو سبق سنانے کے بجائے، ہوم ورک دکھانے کے بجائے کیا ہے کہ صرف استاد کے آنے پر چند نعرے لگا دیے اور کہا کہ آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، سبق دکھلانے کے وقت کچھ پاس ہی نہیں ہے۔ اور معاملہ کیا ہے کہ اگر دنیا کے انقلابات کو دیکھا جائے تو وہ انقلاب جزوی ہے۔ کہیں اگر معاشی سسٹم کو مضبوط کیا جا رہا ہو تو وہاں معاشرتی زندگی کے حوالے سے وہ انقلاب نہیں دے سکے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ کم وقت میں ہر لحاظ سے کامل و اکمل انقلاب دے کر گئے۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج پرسنلی اگر اسے کسی سے عداوت یا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اسے نجی طور پہ سزا دے رہا ہے، کیا قانونی طور پر اسے حق ہے جج کو؟ تکبر، رعونت، فرعونیت کا درس اور تربیت کر کے ہم اس قوم کو حاکم بنا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نظام دے کر گئے وہ نظام خوبصورتی والا نظام ہے۔ یحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، وہ جہالت کی رسمیں جو تھی جن کے طوق پڑے ہوئے تھے ان کو اتار دیا۔ یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، آج بھی وہ رسمیں اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ رواج میں پھنسا ہوا معاشرہ رسم نبھانے کے لیے کیا جتن نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں۔ تو میرے قابل صد احترام ربیع الاول کے تقاضے کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے۔ بدقسمتی سے رسم اور رواج ہر آنے والے سال میں بڑھتے چلے گئے، اور پھر طرف تماشا کیا ہوا کہ لا یعنی مباحث میں الجھا کر مناظرے اور مباحثے وہ کروائے گئے۔ ٹی وی چینلز اپنے ریٹنگ کے لیے انہوں نے کہا جی ایسی باتیں لے کر آؤ کہ قوم مزید منتشر ہو، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو انقلاب لے کر آئے اس انقلاب کی ایک بڑی خوبی کیا ہے کہ اس سے قبل کوئی رہبانیت میں ہے کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں، بس آخرت کے لیے
اور کچھ اسی عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، ایسا نہیں تھا۔ اور یہاں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ دین اس کے دو جز ہیں، دو پارٹ ہیں، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہماری مینٹلٹی یہ بنا دی گئی، بس مقدر میں یوں لکھا تھا جی، بس مقدر میں یوں لکھا تھا، تو مقدر میں لکھا ہوا تھا تو اس کے لیے کوشش کچھ بھی نہیں کرنی، ظلم سہتے چلے جائیں گے، اظہار تک بھی نہیں کریں گے۔ یہ درس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ جب انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کا جو سبب اور ذریعہ بنے ہیں، تو آج ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ کافر ہم ہو نہیں سکتے، ہاں ہمیں مسلمان ضرور ہونا ہے۔ یعنی ہماری آج جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح کی سی ہے۔ سیرت کے اعمال یہ اغیار کے پاس نظر آتے ہیں، اور ہم آ جا کے صرف چند رسموں کو نبھانے میں لگ گئے۔ میرے قابل صد احترام، احساس کمتری سے باہر نکلنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں وہ خوبصورت بھی ہیں، اور جب تک نظام دنیا کائنات نے باقی رہنا ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ رہیں گی۔ آج ہم لباس کے حوالے سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، آج ہم اداؤں کے حوالے سے بھی کہ شاید ہم ان کی طرح بن جائیں تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا پھر، جنہیں اجڑ اور گنوار ہم کہتے تھے کہ انہیں جدید علوم و فنون کی تمیز نہیں، آج دنیا ان کی طرف نگاہیں کر رہی ہے سوالیہ نظروں سے کہ ہمیں اپنا قرب دے دو۔ میرے قابل صد احترام، اللہ اکبر اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ تو میرے قابل صد احترام، وارفتگی میں، محبت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جو کلمات طیبات میرے کانوں نے سب سے پہلے سنے وہ کیا تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل وصلوا الارحام والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا اے لوگوں کو سلام کرو، سلام کو عام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کا معاملہ کرو، رشتے ناتوں کو نہ توڑو۔ آج نفرتیں، قدورتیں، جائیداد، پراپرٹی کے معاملات، کاروبار میں نفرتیں بھری پڑی ہیں۔ 3 فٹ کی جگہ کا 3 فٹ یا 2.5 فٹ کا معاملہ تھا، اور پنچایتیں اور ناراضگیاں، یہاں تک کہ خوشی غمی میں سگے بھائیوں نے آپس میں بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ یہ اس معاشرے کی حالت ہے کہ جو دعویٰ کیا سے کیا کرتا ہے۔ تو میرے قابل صد احترام، وصلوا باللیل، تہجد کی نماز، لوگ سو رہے ہوں تم نماز تہجد میں ہو۔ اب آپ حدیث میں غور کریں تو حدیث کی جو پہلے جو 3 چیزیں ہیں اس کا تعلق معاشرے سے ہے، انسانیت سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ ہماری نظر میں یہ ہے کہ حقوق اللہ دین ہے، حقوق العباد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو میرے قابل صد احترام، دوسری روایت میں آتا ہے
کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت ہو، فلیصل رحیمہ، وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ تو میرے قابل صد احترام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے حوالے سے جو معاشرے میں آج کے دن کچھ ایسی چیزیں، نئی چیزیں وجود میں آ گئی کہ خیر القرون کے زمانے میں تو وہ تھی ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے وہ علماء، وہ محدثین، مجتہدین، ائمہ، ان کے زمانے تک بھی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور آج کے معاشرے میں کیا ہے؟ میری گزارشات یہ ہیں، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہم مستقل طور پر ایسے کام کریں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے حوالے سے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ یہ اندرون شہر کی گلیاں گٹر ابل رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے گا کہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ مسجد تک نمازی آتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اپنے لباس کو مشکل سے پاک رکھ کے پہنچتے ہیں۔ مساجد کے بیت الخلاء غلاظت سے جو ہے نا بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو طاہر و مطہر تھے۔ تو میرے قابل صد احترام خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں، نفرتوں کو مٹانا ہے۔ باقی اس عنوان پر مناظرے، مجادلے، خام خواہ کی بے تک کی بحثیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کا درد دے کر گئے، وہ سب کے ہاں مشترک ہے۔ آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر کے گئے، طریقہ بتایا، ہم نے ان چیزوں کو لینا ہوگا، ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہوگا اور مستقل بنیادوں پہ کرنا ہوگا۔ اور درد دل سے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کوئی میں اس نظریے کی مخالفت اس طور پر نہیں کر رہا کہ جس سے جو ہے وہ اشتعال یا نفرت آئے، صرف توجہ دلانے کی غرض ہے کہ آپ کے اس شہر میں اور وسط شہر کے اندر کئی گھرانے ایسے کہ جہاں پچھلے 5-6 ماہ سے لائٹ نہیں ہے جلانے کے لیے، بل جو نہیں تھے دینے کے لیے۔ اور اس ملک کے اندر کتنے سارے وہ علاقے جہاں غذائی قلت ہے۔ تو میرے قابل صد احترام مستقل بنیادوں پر آئیں اور نبی کی سیرت کے وہ پہلو جو دشمن اپنا کر آج دنیا کا امام بنا پھرتا ہے، ہمیں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوگا اور اپنے عمل میں لانا ہوگا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور حفیظ طائب نے کیا بات کہی تھی؟ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔